الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا سبق چل رہا ہے اور اس میں 6 کتب عقائد کا سبق تھا، جس میں سے تیسری کتاب العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سبق چل رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والانبیاء معصومون من الکفر وتعمد الکبائر والاصرار علی الصغائر یعصمہم اللہ عنہا بوجوہ ثلاثۃ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کفر، جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کرنے اور گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں 3 طریقوں سے۔ احدہما، نمبر 1، ان یخلقہم فی سلامت الفطرۃ وکمال اعتدال الاخلاق فلا یرغبون فی المعاصی بل یکونون متنفرین عنہا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرماتا ہے اور ان کے اخلاق میں کمال درجہ کا اعتدال ودیت فرماتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انہیں گناہوں کی طرف بالکل بھی رغبت نہیں ہوتی بلکہ وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ وثانیہما، دوسرا طریقہ، ان یوحا الیہم ان المعاصی یعاقب علیہا، انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی جاتی ہے کہ گناہ کرنے پر عذاب دیا جائے گا، والطاعات یثاب علیہا، اور نیک اعمال کرنے پر اجر دیا جائے گا۔ فیکون ذالک رادغا عن المعاصی، یہ وحی ان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ والثالث، اور تیسرا، ان یحول اللہ بینہم وبین المعاصی باحداث لطیفۃ غیبیۃ، خود اللہ تعالیٰ لطیفہ غیبی کو ظاہر فرما کر حضرات انبیاء علیہ السلام ان کے معاصی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ کظہور صورت یعقوب علیہ السلام عازن علی اصبعہ فی قصۃ یوسف علیہ السلام، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت کا اپنی انگلی کو دانتوں میں دبائے ہوئے ظاہر ہونا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا عقیدہ بیان کیا ہے، جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کفر سے، بڑے گناہ سے، چھوٹے گناہ سے اور انسانی معاشرے میں ہونے والے عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو اس سے پاک رکھتا ہے۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ معصوم کا لغوی معنی جس شخص کو بچایا جائے، جس کو بچایا جاتا ہے۔ شرعی اور اصطلاحی معنی معصوم کسے کہتے ہیں؟ هو النبی الذی وقاہ اللہ من الکفر والشرک والکبائر والصغائر وما یخل بالمروۃ ویستقبح شرعا او طبعا قبل البعثۃ وبعدہا۔ معصوم نبی ہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کفر، شرک، کبیرہ، صغیرہ گناہوں اور ہر اس چیز سے بچاتے ہیں جو شریعت کی نظر میں یا طبعی اعتبار سے قبیح اور ناپسندیدہ شمار ہو۔ یہ ہے معصوم کا معنی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے بچاتے ہیں، کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے بچاتے ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا لغوی معنی علامہ محمد عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ وفات 1031 ہجری التعریف میں لکھتے ہیں، الکفر
تغطیت ما حقہ الاظہار، لغت میں کفر کا معنی ہوتا ہے اس چیز کو چھپانا جس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ کفر کا اصطلاحی معنی التکذیب بما علم مجیء النبی بہ ضرورتاً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بدیہی طور پر ثابت ہے ان کا انکار کرنا۔ بدیہی کا معنی جو ضروریات دین میں سے ہے، جن کا دین ہونا بالکل واضح ہے، اس کا انکار کرنا ایک کفر ہے۔ کفر کی 11 اقسام ہیں۔ ان 11 اقسام پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اپنی کتاب اصول عقائد پر۔ تفصیلی گفتگو کے لیے آپ میری اس کتاب کا ملاحظہ فرما لیں۔ الحمدللہ وہ کتاب چھپ چکی ہے اور چھپ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔ کفر کی 11 اقسام ہیں۔ نمبر 1 کفر انکار، نمبر 2 کفر نفاق، نمبر 3 کفر ارتداد، نمبر 4 کفر شرک، نمبر 5 کفر کتابی، نمبر 6 کفر دہری، نمبر 7 کفر معطلی، نمبر 8 کفر زندقہ، نمبر 9 کفر جحود، نمبر 10 کفر عناد اور نمبر 11 کفر مفادی۔ یہ 11 کفر کی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان 11 کی 11 اقسام سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کفر انکار وہ عدم الاقرار بالاسلام ظاہراً و باطنا، اسلام کو ظاہراً اور باطناً نہ مانا، دل سے بھی نہ ماننا اور زبان سے بھی نہ ماننا، جیسے عام کفار ہیں دنیا میں۔ کفر نفاق ہوا اظہار الاسلام باللسان ما اضمار الانکار فی القلب، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا مگر دل سے انکار کرنا، جیسے عبداللہ بن ابی کا کفر۔ کفر ارتداد هو الرجوع عن الاسلام بعد الدخول فیہ بالاختیار والرضا، اپنی مرضی اور رضامندی سے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا، جیسے عبداللہ بن نواحہ کا کفر۔ نمبر 4 کفر شرک هو الاقرار باللہ مع اشراک غیرہ فی ذاتہ او صفاتہ الخاصہ، اللہ کو مان کر اس کی ذات یا مخصوص صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، مثال جیسے مشرکین مکہ۔ نمبر 5 کفر کتابی هو الایمان بکتاب سابق مع انکار القرآن بعد بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قرآن کریم کا انکار کرنا، جیسے یہود و نصارہ۔ نمبر 6 کفر دہری هو القول بقدم العالم ونسبت الحوادث الی الدہر، عالم کو قدیم مان کر حوادثات کو زمانہ کی طرح منسوب کرنا، مثال فرقہ دہریہ۔ نمبر 7 کفر معطلی ہوا انکار وجود اللہ تعالی، وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا، مثال فرقہ معطلہ۔ نمبر 8 کفر زندقہ وَلَهُ صورتان، اس کی 2 صورتیں ہیں، ان کفر زندقہ کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 دعوی ایمان مع الانکار الصریح لضروری من ضروریات الدین، ایمان کا دعویٰ کر کے ضروریات دین کا انکار کرنا، دعویٰ ایمان کا کرنا اور ضروری عقیدہ کو پھر بھی نہ ماننا، مثال بندہ خود کو مسلمان بھی کہے اور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار بھی کرے۔ دوسری صورت حمل النص علی تعویل یخالف العقیدۃ المتواترۃ للامہ، ایسی تعویل کرنا جو امت کے عقیدہ متواتر کے خلاف ہو، یعنی نص میں ایسی تعویل کرنا کہ جو امت کے متواتر عقیدہ کے خلاف ہو، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہوئے ختم نبوت میں ذلی اور بروزی کی تعویل کرنا۔ بروزی کا معنی کیا ہے؟ بروز یہ با اور را کے ضمہ کے ساتھ ہے، بروزی، اس کا معنی ہے ایک شخصیت کی جگہ
کوئی دوسرا شخص ظاہر ہو جائے، اسے کہتے ہیں بروز۔ قادیانی لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو بروزی نبی کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ معاذ اللہ مرزا قادیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پر دوبارہ ظاہر ہوئے، تو یہ بروزی۔ نمبر 5، کفر جحود ہوا اعتقاد حقانیت الایمان فی القلب مع عدم الاقرار باللسان، دل سے ایمان کی حقانیت کو سمجھنا اور زبان سے اعتراف نہ کرنا، دل سے ماننا لیکن زبان سے پھر بھی نہ تسلیم کرنا۔ مثال ابلیس۔ نمبر 10، کفر عناد و معرفت الحق فی القلب بل اقرار به باللسان مع عدم القبول والاستسلام له، دل سے حق سمجھنا، زبان سے اقرار بھی کرنا لیکن کہنا میں اس کو قبول نہیں کرتا، دل بھی کہتا ٹھیک ہے، زبان سے کہتا ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا، جیسے ہرقل بادشاہ کا کفر۔ نمبر 11، کفر مفادی ہوا ان یصف الرجل نفسہ بالکفر کلاما او کتابتا من اجل منفعت دنیویت، کسی دنیاوی مفاد کی غرض سے اپنے آپ کو کافر کہنا یا کافر لکھنا، جیسے بعض لوگ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے ویزا فارم میں دین کی جگہ پر خود کو قادیانی لکھ لیتے ہیں، کہتا نہیں میں قادیانی ہوں تو نہیں، بس میں نے ویزا لینے کے لیے لکھا ہے، تو ان کو قادیانی اور غیر مسلم ہی سمجھا جائے گا۔ میں نے اس لیے شروع میں وضاحت کی ہے کہ اس کی تفصیلات آپ میری کتاب اصول عقائد میں پڑھیں، وہاں میں نے دلائل بھی دیے ہیں، کھل کر وضاحت بھی کی ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی تعریف۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ علامہ سید محمود علوسی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری نے شیخ الاسلام ابو القاسم ہبۃ اللہ بن عبد الرحیم بن ابراہیم بن ہبۃ اللہ ابن البارزی رحمہ اللہ وفات 738 ہجری کے حوالے سے تفسیر روح المعانی میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں وقال شیخ الاسلام البارزی التحقیق ان الکبیرۃ کل ذنب قرن به وعید او حد او لعن بنص کتاب او سنت او علم ان مفسدته کمفسدۃ ما قرن به وعید او حد او لعن او اکثر من مفسدته او اشعر بتہاون مرتکبہ فی دینہ۔ یہ تعریف ذہن نشین فرما لیں، گناہ کبیرہ کی جتنی بھی تعریفات کی ہیں اس سے بہتر اور عمدہ تعریف شاید آپ کو کہیں نہ ملے۔ شیخ الاسلام بارزی فرماتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے کرنے والے پر قرآن و سنت میں وعید کی گئی ہو، یا اس پر حد مقرر کی گئی ہو، یا اس کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، یا اس گناہ میں مفسدہ کسی ایسے گناہ کے مفسدہ کے برابر ہو جس پر وعید یا حد یا لعنت آئی ہو، یا وہ کام بطور تہاون فی الدین کے کیا جائے، یعنی اس انداز کیا جائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس شخص کے دل میں دین کی کوئی عظمت نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ صغیرہ جس گناہ پر ایسی وعید نہ ہو جو کبیرہ گناہ پر ہے، اس کی مثال جھوٹ بولنا جس میں کسی کو نقصان نہ پہنچے، یہ جھوٹ بولنا، یعنی ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے حق مارنے کے لیے، جھوٹ بولتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے ایسی مزاح میں شغل کے طور پہ، یا کسی فاسق کے پاس بلا ضرورت اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی گناہ صغیرہ۔ ہمارے استاذ امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مکان میں اگر جالا لگا ہو اور بلا وجہ بندہ صاف نہ کرے تو یہ بھی گناہ صغیر ہے، کہ اپنے گھر کو آپ نے گندا کیوں رکھا ہوا ہے، یہ بھی گناہ صغیر ہے۔ میں نے حضرت سے خود سنے، فرماتے ہم اس کا خیال نہیں کرتے اور اپنے گھروں کو یوں صاف نہیں کرتے، یہ بھی گناہ صغیر ہے۔ عصمت انبیاء علیہ السلام پر دلائل۔ عصمت انبیاء علیہ السلام پر عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں، یہاں تفصیلی دلائل دینے کی بجائے 3 آیات، 3 احادیث، 3 عبارات اجماع
اور 3 عقلی دلائل جو شاہ صاحب نے پیش فرمائے ہیں میں وہی عرض کرتا ہوں۔ عصمت انبیاء پر تفصیلی دلائل میری مستقل کتاب اور فائل ہے عصمت انبیاء، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل نمبر 1 سورہ یونس آیت نمبر 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ، ایت قرآن بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور لاؤ، یا اس قرآن کو بدل دو۔ آپ ان کو فرما دو کہ مجھے حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، میں تو وہی کرتا ہوں جو مجھ پر، وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ یہاں اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے 2 لفظ سمجھ لیں، ایک ہے لفظ تبدیل اور ایک ہے لفظ تغییر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک چیز کا رکھ لینا اور دوسری بھی لے آنا یہ تغییر ہے، اور ایک چیز کو واپس کر دینا اور کوئی اور لانا یہ تبدیل ہے۔ مثال سمجھیں، ایک آدمی اپنے والد کے لیے بازار سے جوتا خرید کے لاتا ہے، تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو پھر ابا جی میں کیا کروں؟ وہ فرماتے ہیں یہ رکھ لو اور ایک اور بھی لے آؤ، اسے کہیں گے تغییر۔ یا فرماتا ہے کہ یہ واپس کر دو اور اس کے بدلے میں اور لے آؤ، اسے کہیں گے تبدیل۔ تو مشرکین مکہ کے 2 مطالبے تھے۔ نمبر 1 ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن تو اپنے پاس رکھ، ہمارے لیے اور لا، یہ ہے تغییر، یا اسی قرآن کو واپس رکھ اور اس واپس کر اس کے بدلے میں اور لا، یہ ہے تبدیل۔ وہ کہتے ہیں یا تغییر کر لو اور یا تبدیل کر لو۔ اس آیت کریمہ میں تبدیل کی نفی ہے، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن تغییر کی نفی سورۃ الاسراء آیت نمبر 73 میں کی گئی ہے۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، جو وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تاکہ تم اس کی بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، کوئی اور۔ تو یہاں تغییر کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے رہے تغییر کرو، لیکن ہم نے آپ کی حفاظت کی اور آپ نے تغییر بھی نہیں کی۔ تو دلیل کا حاصل یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے آنے والے حکم شرعی کو نہیں بدل سکتا، تو خلاف ورزی پھر کیسے کریں گے نبی؟ دلیل نمبر 2 سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4 وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، خالص وحی سے بولتے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہر بات وحی ہے، اس میں نہ تو غلطی ہے نہ اس میں گناہ کا احتمال ہے۔ اب اس پر سوال یہ ہے کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائیں، اللہ نے ختم فرما دیا۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ شہد کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے کیوں حرام کیا؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، آپ اس قسم کا کفارہ دو اور شہد کو استعمال کرو۔ تو اگر آپ نے وحی سے حرام کیا تھا تو پھر قرآن نے منع کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے مبارک ایسی ہی ہوتی ہے جیسے وحی کی وہ قسم ہے جو منسوخ ہے۔ تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ اگر ٹھیک تھی تو منسوخ کیوں کی ہے؟ تو وہی منسوخ ہوتی ہے نا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہی تھا لیکن وہ منسوخ ہو گیا، اس لیے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی معاملے پر اجتہاد فرماتے اور اللہ تعالیٰ اس اجتہاد کو ختم فرما دیتے، جس پر اللہ خود وحی فرماتے جس طرح، اور اس وحی کو منسوخ فرما دیتے۔ نبی اور امتی کے اجتہاد میں فرق ہے، اس پر تفصیلی گفتگو میری اجتہاد اور تقلید کی فائل میں موجود ہے، آپ ہم ملاحظہ فرمائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجتہاد نبی بھی فرماتے ہیں، امتی بھی، مجتہد۔ فرق یہ ہے کہ نبی اجتہاد کرے اور اگر وہ اجتہاد میں خطا ہو تو اللہ وہی نازل فرما کے اس کو ختم فرما دیتے،
اور امتی اجتہاد کر اجتہاد میں خطا ہو تو خطا پر برقرار رہتے ہیں، کبھی کیوں وہی تو نازل ہونی نہیں، کبھی ان کو دلیل مل جاتی ہے تو اپنے اجتہاد سے رجوع فرما لیتے، کبھی نہیں ملتی اور اپنے اجتہادی خطا پر برقرار رہتے ہیں۔ دلیل نمبر 3 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے باز آ جاؤ۔ اس آیت میں امر اور نہی کا امت کو پابند کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی بھی پابندی کرو اور نہی کی بھی پابندی کرو۔ یہ امر اور نہی کی پابندی تب ہوگی نا جب پیغمبر کا حکم دینا اور روکنا یہ معصیت سے پاک ہو، وگرنہ امت کے میں پابندی کیسی ہوگی؟ یہاں ہے ما آتاکم الرسول، یہ آتا بمانا امرہ ہے، آتا بمانا امرہ ہے۔ دلیل آتا کے مقابلے میں نہا، کہ تمہیں منع کرے، تو منع کرنے کے مقابلے میں امر کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے آتا کا معنی امرہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آتا کا معنی امرہ ہے تو اللہ امرہ ہی فرما دیتے، آتا بمعنی امرہ کیوں لائے؟ اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ دونوں چیزوں کو شامل ہو جائے۔ نمبر 1 مال فے، یعنی میدان جنگ میں جو کفار سے مال بغیر لڑائی کے مل جائے، جنگ نہ اور مل جائے، اسے کہتے ہیں مال فے۔ تو ما آتاکم الرسول، جو پیغمبر تمہیں مال فے دے اس کو لو، جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ اب مال فے کو بھی شامل ہو گیا اور عام اصول کو بھی شامل ہو گیا کہ جس چیز کا نبی تمہیں حکم دے، یعنی کوئی چیز دے یا کسی چیز کا حکم دے، مال فے دے یا کسی اور چیز کا حکم دے، تو اس لیے آتا بمعنی امرہ ہے۔ لیکن امرہ کے معنی میں ہے تو امرہ کے بجائے عطا کیوں لائے؟ تاکہ مال فے کو بھی شامل ہو جائے اور عام اصول کے تحت حکم کو بھی شامل ہو جائے۔ اس پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، میں نے کہا اجتہاد و تقلید والی فائل کو دیکھ لیں۔ بس سوال یہ ہے کہ پھر ہم مجتہد اور صحابہ کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ اطاعت تو نبی کرنی چاہیے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنے کا حکم بھی اللہ کے نبی نے دیا ہے، تو ان کی اطاعت کرنا تو نبی کی اطاعت کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1291، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان کذبن علیہ لیس کذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا میں اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت گناہ ہے تو خود آپ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1835، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصی اللہ، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے میری بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو نبی کی بات کو ماننا، اللہ کی بات کو ماننا تبھی ہو سکتا ہے جب نبی معصوم ہو۔ اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3646، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ فنہتنی قریش، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتا لکھ لیتا تاکہ میں اس کو محفوظ کر لوں اپنے پاس۔ مجھے قریشی بعض لوگوں نے منع کیا، انہوں نے کہا تکتب کل شیء تسمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، تم حضور کی ہر بات لکھتے ہو، آپ بشر ہیں، کبھی غصے ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں۔ تو مقصد ان کا یہ تھا کبھی انسان غصے سے مغلوب ہو کر ایسی باتیں کہتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے، تم ہر بات لکھتے ہو۔ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی سے پھر پوچھا۔ فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا اکتب، تم لکھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے کوئی بات حق کے علاوہ نکلتی ہی نہیں ہے، یعنی غصے میں بھی اور رضامندی کی حالت میں بھی۔ یہاں دیکھو پھر میں ایک بات کہنے لگا، میں نے گزشتہ کل سبق کے اندر بھی کہا تھا کہ ایک بات میں صحابہ کے مابین اختلاف ہوا
تو صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تو مسئلے کا حل ملا۔ آج بھی اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو نبی کے بارے سے عالم سے پوچھے تاکہ اختلاف سے نکل جائے۔ ہم ان سے پوچھنے کے بجائے اپنی رائے کے مطابق لڑنا شروع کر دیں گے تو نقصانات ہوں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کل منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، انبیاء علیہ السلام تمام صغیرہ گناہ سے، کبیرہ گناہ سے اور کفر سے، حتیٰ کہ معاشرے میں آنے والے بیہودہ کاموں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ دیکھو بیہودہ کاموں کی مثال بہت ساری ہے، میں سادی مثال یہ دیتا ہوں۔ کسی بھی شوہر کا اپنی بیوی سے ملنا شرعاً جائز اور پسندیدہ ہے، لیکن اپنی بیوی سے ملنے کے بعد اس کا تذکرہ دوستوں سے کرنا یہ بیہودگی ہے۔ تو پیغمبر بیہودہ کاموں سے بھی پاک ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لو۔ علامہ عبدالعزیز فرہاڑوی رحمہ اللہ تعالی، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ وفات 544 ہجری کے حوالے سے النبراس شرح العقائد میں لکھتے ہیں الاجماع علی العصمۃ عن الکبائر بلا قید عمدا و سہوا، امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر بڑا گناہ نہ جان بوجھ کر کرتا ہے، نہ ہی بھول کر کرتا ہے، نہ ہی عمدن اور نہ ہی سہون، اللہ نبی کو پاک رکھتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فات 1014 ہجری مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب الاعتصاب بالکتاب والسنہ میں لکھتے ہیں اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی التأسی بہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و سائر احوالہ حتی فی کل حالات من غیر بحث، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تمام احوال میں بغیر کسی بحث و تفکر کے محض یہ جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کی اتباع پر متفق ہو جانا یہ واضح دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا آپ کی عصمت پر اجماع ہے۔ اللہ اکبر۔ من غیر باس ولا تفکر بل بمجرد علمهم او ظن بصدور ذلك عنه دلیل قاطع على اجماعهم على عصمته وتنزهه عن ان يجري على ظاهره او باطنه شيء لا يتأسى به فيما لم يقم دلیل على اختصاصه، اور اس بات پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراً اور باطن ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہو سکتی جس کی اتباع نہ کی جا سکتی ہو جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ اس عبارت کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب یہ پتہ چلتا کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو صحابہ کا اجماع تھا، بغیر بحث اور غور و فکر کے اس بات کو لینا چاہیے۔ ہاں الا ہے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، پہلے تو نبی کے ساتھ خاص ہے، اس پر تو امت نہیں کریں گے۔ پھر صحابہ اس بات پر اجماع ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانتے تھے۔ اتنا پتہ چلے کہ حضور نے فرمایا ہے، بس پھر صحابہ اس پہ بحث اور جرا نہیں کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ جو 3 دلائل دی، میں دلائل عقلیہ میں اس کو پیش کرتا ہوں، مزید دلائل عقلیہ میں نے اپنی کتاب عصمت الانبیاء میں دیے ہیں، آپ وہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ان یخلقہم فی سلامت الفطرت و کمال اعتدال الاخلاق فلا یرغبون فی المعاصی بل یکونون متنفرین عنہا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرماتا ہے، ان کے اخلاق میں کمال درجہ کے اعتدال اور ودیعت فرماتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں گناہوں کی طرف بالکل بھی رغبت نہیں ہوتی بلکہ وہ گناہوں سے دور ہی رہتے ہیں۔ دوسری دلیل حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ان یوحا الیہم ان المعاصی یعاقب علیہا والطاعات یثاب علیہا فیکون ذلک رادعا عن المعاصی، کیونکہ انبیاء پر وحی آتی ہے کہ گناہوں پر عذاب ہوتا ہے، نیکیوں پر اجر ملتا ہے، یہ وحی نبی کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ تیسری دلیل ان یحول اللہ بینہم و بین المعاصی بحداث لطیفۃ غیبیۃ کظہور صورت یعقوب علیہ السلام عازن علی اصبعہ فی قصۃ یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ خود پیغمبر اور گناہوں کے درمیان
کسی غیبی لطیفہ کو ظاہر فرما کر حائل ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ نبی اور نبی کے گناہ کے درمیان حائل نہیں ہوتے. یعنی اللہ ایک ایسا کوئی غیبی اشارہ فرماتے ہیں، وہ غیبی اشارہ حائل ہونے کا معنی ہے کہ اللہ حائل ہو گئے، خود نہیں، غیبی اشارے کے ذریعے حائل ہوتے ہیں. اور جس طرح مثال دی ہے کہ اور یہ روح المعانی میں علامہ محمود الوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فلقد حمد بی وہم بہا لولا الرآ برہان ربی کے تحت اس کو لکھا ہے. وہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب کمرے میں تھے اور زلیخا نے ان کے پیچھے دوڑی اور گناہ کا ارادہ کیا، تو قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِی، زلیخا نے تو گناہ کا ارادہ کر لیا تھا. وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن بُرْهَانَ رَبِّی، اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتے تو ممکن ہے وہ بھی ارادہ کر لیتے. میں نے پہلے کہا کہ نبی کو اللہ گناہ سے بچاتے ہیں، یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرنے دیا. اس ارادے کے راستے میں رکاوٹ کیا بنی کہ یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ان کے سامنے آ گئی کہ وہ حضرت نے اپنی انگلی کو دانتوں میں دبایا، جس طرح ایسا آدمی کرتا ہے، ایسے اشارہ کرتے ہیں نا، تو انگلی، یعنی میں نہیں کہتا ہوں نے ایسے کیا، ہمارے معاشرے میں ایسا کرتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نا کہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا یعقوب علیہ السلام ایسے ہی فرمایا تھا. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک بندہ مثلا پیچھے ہو اور ایک بندہ آگے ہو، ہم آگے والے کو دکھائے پچھلے کو اشارہ کریں یہ کام نہ کرنا، ہم ایسے کرتے ہیں بھائی یہ کام تو نہ کرنا، یعنی آگے والے کو پتہ بھی نہ چلے، پچھلے والے کو منع کر دیں یہ کام نہ کرنا. تو یعقوب علیہ السلام اس طرح اپنی صورت کے اندر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ فرمایا، زلیخا اس اشارہ کو نہیں دیکھ سکی. اور آگے یہ ایک روایت موجود ہے کہ کچھ الفاظ بھی فرمائے تھے یا صرف اشارہ تھا. امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحاکم نیشاپوری رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 3375، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا الرآ برہان ربی، اس آیت کے تحت فرمایا مسل لہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ان کے سامنے ظاہر کر دی گئی. فضرب صدرہ فخرجت شہوتہ من اناملہ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ مارا جیسے ان کی جو خواہش تھی وہ انگلیوں سے نکل گئی. اب زلیخا کو یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ غیبی ایک اشارہ دے دیا. اسی طرح حضرت علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ 1270 ہجری وفات، یہ روح المعانی میں وَلَقَدْ حَمَّتْ بھی کتاب لکھتے ہیں ذکر لنا انہ مثل لہ یعقوب عازن علی اصبعہ وہو یقول یا یوسف اتہم بعمل السفہاء وانت مکتوب من الانبیاء، اے یوسف تم نبی ہو، تمہارا نام نبیوں میں لکھا گیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر تہمت لگ جائے بیوقوف والے کام کی. بات اچھی طرح سمجھ لیں، نبی کو اللہ گناہ سے بچاتے ہیں، اس بچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک بات سمجھ لیں بہت اچھی طرح، وہ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے والانبیاء معصوم من الکفر. چلے میں اس کو بعد میں کہتا ہوں، تھوڑی سی عصمت کے متعلقہ 2-3 باتیں سمجھ لیں. ایک بات بطور فائدہ سمجھ لیں کہ ہم نبی کو معصوم کہتے ہیں کہ نبی کو گناہ سے بچایا جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا نہیں، یعنی اصل کمال یہ ہے کہ اللہ خود ہی نبی کی حفاظت فرماتے ہیں اور نبی کو گناہ سے بچا لیتے ہیں. اس لیے نبی کے لیے یہ لفظ معصوم استعمال ہوتا ہے. نفل معصوم، ہمارا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، اللہ ان کو گناہ سے بچاتے ہیں. صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے. نبی معصوم ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے. صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے. اور مجتہد معجور ہے، ان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن خطا پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے. ایک میں نقطہ عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھ لیں. یہ عجیب بات یہ ہے
کہ ہم پیغمبر کے لیے لفظ معصوم استعمال کرتے ہیں. توجہ رکھنا، یہ جو عصمت ہے یہ باب ثلاثی مجرد کا ہے. تو ثلاثی مجرد کا باب یا تو لازمی ہوگا یا متعدی ہوگا. اگر فعل متعدی ہو اس سے عام طور پر اس میں فاعل کا لفظ بولا جاتا ہے. کبھی کبھی فعل لازمی کے لیے بھی فاعل کا لفظ آتا ہے اس میں فاعل، لیکن عام طور پہ متعدی کے لیے فعل اس میں فاعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اگر یہ فعل لازمی ہو تو صفت مشبہ کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. عصمت سے عاصمن کا لفظ آیا قرآن کریم میں، لیکن اس عاصمن کا معنی بچنے والا نہیں، بچانے والا ہے. توجہ رکھنا، کیا ہے؟ بچانے والا. عصمت کے مادے سے عربی زبان میں بچنے والا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. سمجھ آئی؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی بچتا بھی ہے لیکن نبی معصوم ہے. نبی بھئی معصوم تو اس میں مفعول ہے نا. تو جب ہم کہیں گے بچایا جاتا ہے تو اس سے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ بچتا ہے. بچتا ہے، ٹھیک ہے. اب یا اس میں فاعل ہوگا یا صفت مشبہ ہوگا. تو عصمت سے عاصمن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے بچانے والا، لیکن عصمت سے بچنے والا نہ اس میں فاعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نہ اس صفت مشبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی معصومن وہ اسم مفعول ہے کہ جس کا اسم فاعل کلام عرب استعمال ہی نہیں ہوتا. شاید میں بات سمجھا نہیں سکا. میں نے کہا ہمارا عقیدہ کیا کہ نبی کو گناہوں سے بچایا جاتا ہے. اس کے لفظ ہے اسم مفعول. بھائی جب بھی کسی مصدر سے فعل ماضی آئے گا معروف تو مجہول بھی آئے گا. فعل مضارع معروف آئے گا تو فعل مضارع مجہول بھی آئے گا. اس میں فاعل آئے گا تو اس میں مفعول بھی آئے گا. عصمت ایک ایسا کلام عرب کا لفظ ہے کہ جس سے معصومن کا لفظ تو آتا ہے کہ جس کو بچایا جائے لیکن بچنے والا ہو. اس کے لیے صفت مشبہ کا صیغہ ہی نہیں آتا. بات سمجھ آ گئی؟ عاصمن تو آتا ہے لیکن عاصمن کا معنی بچنے والا نہیں ہے، عاصمن کا معنی بچانے والا ہے. تو عصمت کے لفظ سے بچنے والا لفظ نہیں آتا. جب بھی استعمال ہوا ہے تو اس میں مفعول استعمال ہوا ہے. اور ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ نبی گناہوں سے بچایا جاتا ہے. اب ایک تھوڑی سی گفتگو یہاں پر آپ سے بات فرما لیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بل انبیاء معصوم من الکفر بتعمد الکبائر والاصرار علی الصغائر. انبیاء علیہ السلام کو بچایا جاتا ہے کفر سے اور کبیرہ گناہ سے، لیکن کبیرہ گناہ جان بوجھ کر کرنے سے. نمبر 2، کبیرہ صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے. ان سے دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے شاہ صاحب کا عقیدہ ہو کہ نبی جان بوجھ کر تو کبیرہ گناہ نہیں کرتا، ہاں صحبن یا نسیانن بھول کر کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں نا نبی کو بچایا جاتا ہے کفر سے اور جان بوجھ کر گناہ کرنے سے. یعنی جان بوجھ کر تو نہیں ہوتا، ہاں البتہ بھول چوک سے ہو جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نبی صغیرہ گناہ سے نہیں بچایا جاتا، صغیرہ پر اصرار سے بچایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کبھی کبھار کرنا اور ایک ہوتا ہے مسلسل کرنا. یعنی مسلسل نبی چھوٹا گناہ نہیں کرتا، کبھی کبھار ہو جاتا ہے. اس عبارت سے بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے. میں اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے. اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے نبی جان بوجھ کر بھی کبیرہ گناہ نہیں کرتا اور نبی صحبن اور نسیانن بھول کر بھی کبیرہ گناہ نہیں کرتا. نبی کبھی کبھار بھی صغیرہ گناہ نہیں کرتا اور نبی مسلسل صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا. نہ کبھی کبھار کرتا ہے اور نہ ہی مسلسل کرتا ہے. دیکھو عبارت کیا ہے. حضرت علامہ عبدالپرہاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاجماع علی العصمۃ عن الکبائر
بلا قیدن عمدن و صحبن النبراس شرح العقائد، کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں بڑے گناہ سے، بلا قیدن عمدن و صحبن، نہ ہی جان بوجھ کر نبی بڑا گناہ کرتا ہے اور نہ ہی بھول کر کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ الاکبر میں فرماتے ہیں بل انبیاء کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقباح، نبی کبیرہ سے بھی معصوم ہے اور نبی صغیرہ سے بھی معصوم ہے۔ میں نے 2 حوالے دیے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جان بوجھ کر بھی کبیرہ گناہ نہیں کرتے اور بھول کر بھی کبیرہ گناہ غلطی سے بھی نہیں کرتے، نبی صغیرہ گناہ کبھی بھی نہیں کرتے اور مسلسل بھی نہیں کرتے۔ شاہ صاحب عبارت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں کرتے، ہاں بھول کر کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے، اور مسلسل صغیرہ نہیں کرتے، کبھی کبھی کر سکتے ہیں۔ پہلی بات کہ عقیدہ ہمارا وہ نہیں جو محسوس ہو رہے۔ دوسری بات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر سے کبیرہ گناہ جان بوجھ کر بھی نہیں ہوتا اور بھول کر بھی نہیں ہوتا، صغیرہ گناہ کبھی کبھی بھی نہیں ہوتا اور مسلسل بھی نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ پہلے سن لیں شاہ صاحب کی عبارت۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اصحاب النفوس القدسیہ لا یجدون شیئا من ذلک وهو قوله صلی اللہ علیہ وسلم الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر وانما مثل هذه التاثیرات مثل شعاع الشمس یؤثر فی الحدید والاجسام الثقیلیہ ما لا یؤثر بغیرها ثم بثم۔ پاکیزہ اور قدسی نفوس رکھنے والے لوگ اس کی باتوں یعنی شیطان وسوسوں یا برے اثرات کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے مگر یہ کہ اللہ نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، بس وہ مجھے صرف بلائی کا حکم دیتا ہے۔ اور ایسی تاثیرات کی مثال سورج کی شعاؤں کی سی ہے جو لوہے اور چمکدار اجسام پر تو اثر کرتی ہے لیکن دوسری چیزوں پر اثر نہیں کرتی۔ پھر وہاں اور بھی تفصیل ہے۔ اب حضرت شاہ صاحب نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، ہر بندے کے ساتھ ایک ساتھی شیطان ہوتا ہے اور ایک ساتھی فرشتہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَلَا يَأْمُرُ إِلَّا بِحَقٍ، جو میرے ساتھ شیطان ہے وہ جب بھی مجھے بات کہتا ہے تو حق ہی کہتا ہے، یعنی وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جن کیا ہے کہ وہ لفظ شیطان کے لفظ جن کے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیطان انسان بھی ہوتا ہے، جن بھی ہوتا ہے، حیوان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہے لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ مجھے حق کی بات ہی کہتا ہے۔ تو جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ ہونے والا جن بھی حق ہی کی بات کہتا ہے تو کیسے گناہ کریں گے کبیرہ یا صغیرہ؟ سوال صرف اب یہاں پر جو سمجھنے کا ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے تعمد الکبائر والاصرار علی الصغائر؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک ہے فرقہ امامیہ، یہ روافض کا ایک فرقہ ہے، فرقہ امامیہ۔ فرقہ امامیہ کا ذہن یہ ہے کہ نبی سے کفر بھی سرزد ہوتا ہے، تو شاہ صاحب نے من الکفر کہہ کر پہلے ان کا رد کیا۔ ملا محمد بن اللہ امیر محمد القابلی وفات 1294 ہجری تحفۃ الاخلاء فی عصمت الانبیاء میں لکھتے ہیں اجازت الامامیت علیہم اظہار الکفر علی سبیل التقیہ عند خوف الہلاک لأن اظہار الاسلام حینئذ القاء النفس فی تہلکہ وہذا من غایت حماقت۔ کہتے ہیں امامیہ کہتے ہیں کہ نبی کفر کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے تقیہ کے طور پر، یعنی دل میں کفر نہیں ہوتا، زبان سے کیوں؟ اپنی جان کو بچانے کے لیے کہ جان کا بچانا فرض ہے۔ ملا محمد فرماتے ہیں یہ ان کی حد درجہ کی حماقت ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ جُوِّزَ هَذَا الْأَمْرُ الْعَظِيمُ عَلَيْهِمْ لَمَا بَقِيَ أَمَانٌ فِي أَمْرِ التَّبْلِيغِ وَظَاہِرٌ، اگر نبی سے بات تسلیم کر لی جائے کہ وہ ڈر کے کفر کا اظہار کر سکتے ہیں تو بتائیں دنیا میں تبلیغ کیسی ہوگی؟ تبلیغ کا تو دروازہ ہی بند ہو گیا۔
کیف ما من نبی الا بعث بین اظہر اعدائہ، نبی تو جب بھی آتا اپنے دشمنوں کے درمیان آتا ہے. نبی کی جب بھی بعثت ہوتی ہے تو کفار میں ہوتی ہے، اور کفار نبی پہ ظلم کرتے ہیں. تو اگر کفر کے ظلم سے ڈر کے نبی کفر کا اعلان اظہار کر دیں گے زبان سے، تو تبلیغ کس بات کی فرمائیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. ایک بات. دوسری بات، یہی ملا محمد تحفۃ الاخلاء میں فرماتے ہیں قول من جوز علیہم الکبائر علی جہت العمد هو قول الحشویہ. حشویہ کا عقیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی جان بوجھ کر گناہ کبیرہ کر سکتا ہے. تو حضرت شاہ صاحب نے جہاں تردید کی ہے نا، وہ اس بات کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی کفر بھی نہیں کر سکتا جیسے امامیہ کہتے ہیں، اور نبی جان بوجھ کر کبیرہ گناہ بھی نہیں کر سکتا جس طرح کے حشویہ کہتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ صرف یہ ہے، میں نے پہلے بھی گزارش کی، اس بات کو سمجھ لیں. میں بلکہ طلبہ اور طالبات اور علماء اور عالمات سے ایک بات گزارش کرتا ہوں، اللہ کرے میں یہ اپنی بات صحیح انداز میں کہہ سکوں. جہاں تک میں نے کتب عقائد کو دیکھا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس مصنف کے دور میں جو فتنے موجود تھے وہ عقیدے کی کتاب لکھتے ہوئے اس فتنے کا رد کرتے تھے یا نسبتاً زیادہ کرتے تھے. یعنی تسلسل کے ساتھ سارے عقائد کم بیان ہوتے تھے. جو اس دور میں فتنہ چل رہا ہوتا تھا نا، اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا تھا. عام طور پر تفاسیر میں بھی ہر مفسر کے تفسیر میں تقریباً یہ رنگ نظر آئے گا کہ اس دور کے فتنوں کو مد نظر رکھتے تھے. میں نے الحمدللہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے العقائد الاسلامیہ اسلامی کتاب اس بنیاد پر تحریر کی ہے کہ اپنے مد مقابل کسی خاص فرقے کو نہیں سمجھا، نہ ہی دور حاضر کے کسی خاص فتنے کو دیکھا ہے، بلکہ ہمارے جو تمام عقائد تھے میری معلومات کی حد تک وہ عقائد قطعی ہوں یا ظنی ہوں، میں نے ان تمام کو جمع کر دی جو میری معلومات کی حد تک ہے. تو اس کے علاوہ کوئی عقیدہ میرے علم میں نہ ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو میرے علم میں عقائد ہے میں نے تمام کو جمع کیا ہے، کسی مخصوص فرقے کو سامنے نہیں رکھا. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں رد کیا ہے امامیہ کو اور حشویہ کا، اس لیے من الکفر و تعمد الکبائر کی بات کی. والاصرار علی الصغائر تو کبائر کے اندر آ جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ختم نبوت پر دلائل ہیں اور بہت سارے دلائل ہیں. مستقل ختم نبوت پر میری فائل موجود ہے، آپ نقلی اور عقلی دلائل اور منکرین ختم نبوت کے شبہات کے جوابات آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہاں بڑے اختصار سے میں کلام کر رہا ہوں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. متقین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. کیونکہ یہاں ایمان کو بتایا جا رہا تھا. اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونا ہوتا تو اس کا مطلب اس پر وحی بھی آنی تھی. کہ اگر آپ کے بعد وحی نازل ہونا ہوتا، اللہ فرماتے ہیں ما انزل من قبل کا وما انزل من بعد کا، لیکن یہاں نہیں بیان فرمایا. یعنی مقام بیان میں خاموش ہونا یہ بیان ہوتا ہے. یہ بات سمجھو، السکوت فی مارد البیان بیان، بیان کے موقع پہ خاموش ہو جانا یہ بیان ہوتا ہے. یہاں بطور نقطہ کے ایک بات یہ نشین فرما لیں، قرآن کریم کے متعدد مقامات آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی کا ذکر پہلے کیا ہے اور جو پہلے وحی آئی ہیں ان کا ذکر بعد میں کیا. حالانکہ عام طور پر تو بات سمجھ آتی ہے جو پہلے وحی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا اور جو بعد میں اس کو بعد میں ذکر ہوتا. قرآن کریم چونکہ خاتم الوحی ہے، قرآن کریم چونکہ آخری وحی ہے، اور اب ایمان مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. اس لیے پہلے آپ کی وحی کا ذکر ہوتا ہے، باقی وحی کا ذکر بعد کے اندر ثانوی درجے میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 3 ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، پہلے قرآن کا ذکر کیا. اچھا اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 199 دیکھیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. اب اہل کتاب وہ ہیں جو صحیح مومن ہیں، جو پہلے اس کتاب پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہے
اور پھر اس پر لائے جو ان سے پہلو پر نازل، ما انزل الیکم، صحابہ کو فرمایا تمہاری طرف جو نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سورۃ نساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، فرمایا ایک وہ جو آپ کے اوپر اور وہ جو آپ سے پہلے۔ تو دیکھو پہلے آپ کا ذکر کیا اور پھر پہلے والی وحی کا ذکر کیا، اور یہاں بھی ایسے ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 523، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بستن، فضلت علی الانبیاء بستن، اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزیں عطا فرما کر کی انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ نمبر 1، اوتیت بجوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دیے ہیں۔ ونصرت بالرعب، رعب دے کر میری مدد فرمائی ہے۔ وأحلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا ہے۔ وجعلت لی الارض طہورا، اور زمین کو میں نے طہور پاک کرنے والا بنایا پانی کی طرح۔ ومسجداً، اور پوری زمین کو سجدہ گاہ بنایا۔ وارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے پوری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ 6 چیزیں مجھے دی ہیں، کیوں؟ وختم بی النبیون، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس حدیث پاک پر میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، آپ دروس الحدیث اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ میں نے تفصیلی شرح اس حدیث کی ہے۔ حدیث سنن ترمذی حدیث نمبر 2272، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت اللہ نے ختم فرما دی ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد نہ کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ ہی نبی پیدا ہوگا۔ میں طلبہ اور طالبات سے کہوں گا کہ اس حدیث پاک کا ترجمہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو اشکال قادیانی کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کہا جی ہوں گے، تو آپ کہتے ہیں نبی نہیں ہوگا، نبی تو آ گیا۔ پھر جواب دینا پڑتا ہے کہ جو نبی ہوں گے لیکن امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، تو قادیانی کہتے ہیں ہمارا بھی امتی بھی ہے، نبی بھی ہے۔ وہ تو آپ مانتے ایک مان لی، دوسرا ماننے میں کیا حرج ہے؟ ترجمہ ٹھیک کرے تاکہ اشکال نہ ہو۔ ترجمہ کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو لا نبی بعدی کا ترجمہ یہ نہیں کرنا کہ میرے بعد نبی نہیں آئے گا، یہ ترجمہ کرو کہ میرے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا۔ باقی ممکن ہے ذہن میں سوال آئے کہ پیدا ہونا کس کا ترجمہ کیا ہے، تو لا نبی آبادی میں یا لا رسول آبادی ولا نبی، یہ لا نفی جنس ہے، رسول اور نبی اس کا اسم ہے۔ لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہوتا ہے جب مفرد ہو، یعنی مضاف نہ ہو، اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، تو بعدی اس کی خبر ہے، بعد مضاف یاسمین مضاف الیہ، یہ تو مرفوع نہیں ہے، یہ محلن مرفوع ہے۔ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ متعلق ہے کس کے؟ مولودن کے، کیونکہ متعلق نکالنا ہے نا۔ اگر اس کا متعلق معصوف نکالیں گے ثابت کائن، تو ترجمہ ہوگا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو میں متعلق معصوف نکالتا ہوں مولودن، کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ محذوف تو نکالنا ہے، ثابت قائن نکالیں گے تو سوال ہوگا، اور مولود نکالیں گے تو کوئی سوال نہیں ہوگا۔ شیخ امام ابو المواہب عبد الوہاب بن احمد بن علی شعرانی رحمہ اللہ، وفات 973 ہجری، الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، یہ فرماتے ہیں اعلم ان الاجماع قد نقض علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کما انہ خاتم النبیین۔ اجماع اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ علامہ سید ابو سلام محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کتاب تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں
وَكَوْنُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الکتاب وصدعت به السنت واجمعت علیہ الامت فیکفر مدعی خلافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایسے واضح حقیقت ہے جو کتاب اللہ سے ثابت ہے، سنت رسول سے ثابت ہے، اور امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ جو اس کو نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ وَدَعْوَتُهُ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور جنات کے لیے عام ہے، آپ کی دعوت سب کے لیے ہے، آپ تمام جنات اور انس کے نبی ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 79، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ للناس رسولا، الناس پر الف لام یہ استغراق کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ فات 1270 ہجری تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، بیان لجلالت منصبہ صلی اللہ علیہ وسلم ومکانتہ عند ربی سبحانہ بعد الذب عنہ بأتم وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا بھرپور دفاع فرمایا اس آیت میں، اور آپ کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان فرمایا۔ وفیہ رد ایضا لمن زعم اختصاص رسالت علیہ السلام بالعرب، اور ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں حضور صرف عربوں کے نبی ہیں اور سب کے نبی نہیں ہیں۔ فتعریف الناس للاستغراق، فرمایا للناس پہ جو الف لام استغراق کے لیے ہے، تمام انسانوں کے رسول ہیں۔ آگے فرماتے ہیں والجار متعلق برسولا، کہ یہ جو للناس میں لام جارہ ہے یہ متعلق کس کے ہے؟ رسولن کے۔ آگے قدم علیہ للاختصاص الناظر الی قید العموم ای مرسلا لکل الناس لا لبعض فقط کما زعموا، فرماتے ہیں کہ دیکھو جس چیز کا حق بات کے اندر ہو اس کو پہلے لایا جائے تو کلام میں اختصاص پیدا ہوتا ہے۔ یہ بلاغت کا اصول ہے، تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ جس کو کلام میں بعد میں آنا چاہیے اگر اس کو پہلے لے آئیں تو کلام میں حصر اور اختصاص ہو جاتا ہے۔ متعلق پہلے ہوتا ہے اور متعلق بعد کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہاں متعلق جار مجرور پہلے ہے اور متعلق بعد میں ہے، کہتے ہیں کلام میں اختصاص آ گیا۔ وہ اختصاص کیا ہے؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ الناس پر الف لام استغراق کا ہے، اور یہ قید عموم کے لیے ہے کہ آپ نبی ہیں اور تمام انسانوں کے لیے۔ یہ عموم کا اختصاص بیان کرنے کے لیے للناس کو رسولن پر مقدم فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا رسولن للناس بلکہ فرمایا للناس رسولن۔ میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ایاک مفعول بہی ہے، نعبد فعل ہے، مفعول بہی بعد میں آتا ہے، لیکن ایاک مفعول بہی پہلے ہے، اس لیے ہم ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، بلکہ ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی کا ترجمہ تقدیم کی وجہ سے ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام لوگوں کی طرف۔ حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ فات 774 ہجری اپنی تفسیر القرآن العظیم جسے کہتا ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں فرماتا ہے ای جمیعکم وہذا من شرفہ وعظمتہ انہ خاتم النبیین وانہ مبعوث الی الناس کافہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی ہے، آپ کی منزلت بیان کی ہے کہ آپ تمام کے نبی ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، صحیح مسلم حدیث نمبر 523 فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فضلت علی الانبیاء بست، یہ حدیث پہلے بھی آئی ہے اب دوبارہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ نمبر 2 نصرت بالرعب، رعب دے کر میری مدد فرمائی۔ نمبر 3 وحلت لی الغنائم، مال غنیمت میں لیے حلال قرار دیا۔ نمبر 4 جعلت لی الارض طہورا، زمین کو میرے لیے طہور بنا دیا، یعنی پانی کی طرح تیمم مٹی پر کرے تو وہ طہور ہوتا ہے۔ و مسجدہ، پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ نمبر 6 ارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا۔
یہ چیز مجھے کیوں دی ہے؟ ختم بی النبیون، اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ ختم بی النبیون چھٹی چیز نہیں ہے، بلکہ 6 چیزوں کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ ان کو نہیں دی، یہ مجھے کیوں دی ہے۔ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَذِهِ الْخَاصَّةِ وَبِخَوَاصَّ أُخْرَى نَحْوَ هَذِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بھی ہیں، تمام کائنات کے نبی بھی ہیں، اور آپ افضل الانبیاء بھی ہیں۔ اور ایک تو یہ خاصہ ہے کہ آپ افضل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں اور سب کے نبی ہیں، اور اس کے اور بھی وجہ وہ بھی خواص اخرى اور بھی ہے، اس کی میں نے چند ایک وجوہ بیان کی ہیں، آخر میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم افضل الامت، خیر امت کا معنی تم افضل الامت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ تم امر بالمعروف کرو اور نہیں عن المنکر کرو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ یہاں دیکھیں امت کو خیر الامم فرمایا، تو امت خیر الامم تب ہوگی نا جب نبی افضل الرسول ہوں گے، نبی افضل ہوں گے تو ان کی امت بھی افضل الامم ہوگی۔ اس لیے امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے تعلق لکھتے ہیں 143، ان افضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سب انبیاء سے افضل ہیں، لأن امتہ خیر الامم، اس لیے کہ آپ کی امت خیر الامم ہے، لقولہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس وکذالک جعلنا امۃ وسطا وتفضیل الامت من حیث امت، اللہ نے اس امت کو سب پر فضیلت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایسی امت ہے، تفضیل الرسول الذی ہم امتہ، یہ اس وجہ سے کہ افضل ہے ان کا وہ رسول جس کی یہ امت ہے، رسول افضل رسول ہے تو یہ امت افضل الامت بھی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان فرمائے میں تمام لوگوں کا رسول ہوں۔ علامہ محمد عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ وفات 1031 ہجری فیض القدیر شرح الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں، ان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والرسل، حضور تمام انبیاء سے افضل ہے، رسولوں سے افضل ہے، کیوں؟ ان کل نبی ارسل الی قوم مخصوصین وهو الی الکافہ، اس لیے کہ وہ مخصوص قوم کی طرف آئے ہیں اور یہ سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ امام سعد الدین مسعود تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 فرماتے ہیں، لأنہ مبعوث الی الثقلین، آپ کے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو جن و انس کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی رحمہ اللہ فات 741 ہجری تفسیر خازن تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض کے تعلق لکھتے ہیں، واجمعت الامت علی ان الانبیاء بعضهم افضل علی ان الانبیاء بعضهم افضل من بعض، امت کا اجماع ہے انبیاء میں سے بعض انبیاء دوسروں سے افضل ہیں، وَأَنَّ نَبِيَّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضلہم، اور ہمارے پیغمبر محمد سب سے افضل ہے۔ حضرت عماد الدین ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری تفسیر القرآن العظیم معروف تفسیر ابن کثیر میں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ کے تحت سورۃ الاسراء نمبر 55 لکھتے ہیں، وَلَا خِلَافَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم افضلہم، بلا اختلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ امام سعد الدین مسعود تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں لکھتے ہیں، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ أَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کا اجماع ہے کہ انبیاء میں سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1297 ہجری تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، علمت علم الاولین والآخرین، بشرط فہم اسی جانب مشیر ہے۔ حضرت کی عبارت بہت لاجواب ہوتی ہے، فرماتے ہیں بشرط فہم اسی جانب مشیر ہے۔ شرح اس معمہ کی یہ ہے، اس ارشاد سے اور خاص و عام کو یہ بات واضح ہے، علوم اولین مثلا اور ہیں، علوم آخرین اور
لیکن دو سب علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشتبہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اولین آخرین کا علم دیا، فرمایا اولین کا علم الگ ہے، آخرین کا الگ ہے، اور یہ سارا حضور میں جمع ہے۔ عالم حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انبیاء باقی اور اولیاء علماء گزشتہ اور مستقبل اگر عالم ہے تو بالارض ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی اہل فہم جانتے ہیں نبوت کمالات علمی میں سے ہے، کمالات عملی میں سے نہیں۔ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ حضرت کا فرمانا یہ ہے، میں اس پہ تفصیلاً کئی مقامات پر بات کر چکا ہوں کہ نبوت کمال علمی ہے، کمال عملی نہیں، لہذا جس نبی کے اندر جتنا ہی علمی کمال ہوگا وہ نبی اتنا ہی افضل ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کمال علمی تمام انبیاء سے زیادہ ہے، لہذا آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ وکرامات الاولیاء وهم المؤمنون العارفون باللہ تعالی وصفاته المحسنون فی ایمانهم حق یکرم اللہ بها من یشاء ویختص برحمتہ من یرید۔ تمام اولیاء کی کرامت، اللہ اکبر، وہ برحق ہے۔ اولیاء کون ہیں؟ ہم المؤمنون، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، العارفون باللہ تعالی وصفاتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت ہے ان کو، المحسنون فی ایمانہم، اپنے ایمان میں مخلص ہیں، یعنی ان کے اعمال بھی ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ یکرم اللہ بہا، یہ جس کو چاہتے ہیں نعمت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے اس نعمت کے ساتھ خاص فرما دیتے ہیں۔ کرامات، یہ کرامت ان کی جمع ہے۔ کرامت کا معنی ظہور امر خارق للعادت من قبل شخص غیر مقارم لدعوی النبوت بشرط ان یکون مقرورا بالایمان والعمل الصالح، خلاف عادت کام ایسے شخص سے صادر ہونا جو دعوی نبوت نہ کرتا ہو، کرامت کہلاتا ہے، بشرط یہ شخص ایمان، صاحب ایمان ہو اور عمل صالح بھی کرتا ہو۔ دیکھو، ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے اور ایک استدراج ہے۔ معجزہ وہ ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اور کرامت وہ ہے خرق عادت جو ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اور استدراج وہ خرق عادت ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہونا ہے کہ جو شخص مومن نہ ہو، یا مومن تو ہو لیکن فاسق و نیک عمل نہ کرے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کے استدراج اور ڈھیل کہتے ہیں۔ علامہ سید علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ فات 816 ہجری کتاب و تعریفات میں لکھتے ہیں، ما ای ظہور امر خارق للعادہ لا یکون مقرونا بالایمان والعمل الصالح یکون استدراجا، کہ جو مومن کے ہاتھ پر یا مومن فاسق کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ کرامت ہے، بلکہ اسے کہتے ہیں یہ استدراج ہے۔ کرامات کی مثال بھی قرآن کریم میں ہے اور استدراج کی مثال بھی قرآن کریم میں ہے۔ کرامات کی میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 37، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم ولی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام جب آئے، حضرت مریم کو دیکھا، جو زکریا علیہ السلام کا عبادت والا کمرہ تھا اس کو محراب کہتے ہیں، وہاں داخل ہوئے تو پھل دیکھا۔ حضرت زکریا نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے تو دیا نہیں، محراب کا دروازہ بند ہے۔ تو نے کہا من عند اللہ، میرے اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ ہے کرامت۔ دیکھو، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ گزشتہ ادوار میں یہ صلحاء کا طریقہ تھا کہ اپنے گھر میں ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر لیتے، اس کمرے کا نام ہوتا محراب۔ محراب ہے حربن سے، حربن کا معنی ہوتا ہے لڑنا، یعنی اس کمرے میں نفس اور شیطان سے گویا قسم کی لڑائی ہوتی تھی۔ حضرت زکریا کا بھی ذکر کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کے اندر بھی ہے اس تصور المحراب، کہ جب وہ لوگ پھلا کر محراب میں، یعنی ان کے عبادت والے کمرے میں داخل ہو گئے، اس تصور المحراب، وہاں اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ میں آج بھی گزارش کرتا ہوں، میری اس گفتگو کو سننے والا ہر طالب علم، ہر طالبہ، ہر عالم، ہر عالمہ، ہر مجھ سے تعلق رکھنے والا مرید اور مریدہ، ہر مرد اور عورت اس بات کا اہتمام کرے، اگر گھر بڑا ہو تو ایک کمرہ گھر میں مختص کر دے عبادت کے لیے، گھر کے افراد وہاں عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، مطالعہ کریں، اور گھروں میں کتابیں رکھیں۔ اور اگر گھر چھوٹا ہو اس کا ایک کونا مختص کر دیں کہ جہاں پر عبادات کی جائے، اس کونے یا اس گھر کے کمرے کو محراب کہیں گے۔
بس اس کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے اپنے گھر میں اس کا اہتمام کیا، ایک جگہ مخصوص کیا ہے، یہ عبادت کے لیے ہے اور وہاں پہ کتابیں موجود ہوتی ہیں، تو اس کا اہتمام فرمائیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 25، فَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اصحاب کہف غار کے اندر 309 سال تک دیکھیں وہ سوئے رہے، یہ ان کی کرامت تھی، نہ تھکے ہیں، نہ جسم پہ زخم پڑا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، یہ کرامت تھی۔ اور سورۃ النمل آیت نمبر 40، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس کون لائے گا؟ تو وہ شخص جو صاحب علم تھا اس نے کہا جی آپ آنکھیں بند کریں اور کھولیں، ایسے کھولیں اور بند کریں، تخت سامنے ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کرامت تھی۔ میں کئی بار گزارش کیا کرتا ہوں، موجودہ دور میں سائنسی ترقی سے مسلمان کے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ جس ترقی کا دعویٰ موجودہ دور میں کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی ترقی تو پہلے ہو چکی ہے بہت سارے امور میں۔ دیکھیں ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ پل جھپکنے کے برابر کئی سو کلومیٹر دور سے تخت لے آتا ہے، نہ زمین چیری جا رہی ہے نہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک پل جھپکنے سے پہلے۔ اور ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا سفر ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، پھر طور سینا، بیت الحم اور مسجد اقصیٰ، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، اور ایک رات کے حصے کے اندر گئے۔ اتنی ترقی نہ آج تک کسی نے کی ہے، نہ ہی قیامت کو صبح تک کر سکتے۔ لوگ، ہم بھی عجیب لوگ ہیں، ہمارے منہ سے پانی ٹپکتا ہے، تو جی دیکھو کافر تو چاند تک چلے گئے۔ کچھ سارے کافر چاند تک چلے گئے ہیں یا کوئی ایک دو گیا ہوگا؟ ہمارے پیغمبر بھی تو اکیلے ہی جائیں گے نا، یا تو سارے کافر ہی اٹھا کے لے گئے تو کوئی بات کرو کرنے والی؟ تو ہمارے پیغمبر تو چاند تو نظر آ رہا ہے، سورج تو نظر آ رہا ہے، آپ کی ترقی دیکھیں کس قدر بلند و بالا ہے، اور بغیر ان ظاہری اسباب کے، اور مدر کتنی تھوڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خرق عادت جو استدراج ہے، آپ اس کی مثال قرآن کریم میں دیکھیں۔ ابلیس کافر ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی عمر ملنے کا جو دے دی، قیامت تک کی مہلت۔ تو کسی شخص کو قیامت تک کی اتنی لمبی عمر مل جانا یہ کرامت نہیں ہے، یہ استدراج اور ڈھیل ہے، تاکہ جی بھر کے تو گناہ کر لے، تجھے حسرت نہ رہ جائے۔ فَنَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالْخَيْرِ لِلْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرَةِ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جنت کی اور خیر کی 10 مبشرہ کے لیے، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، حسن، حسین کے لیے رضی اللہ عنہ، وَنُوَقِّرُهُمْ وَنَعْتَرِفُ بِعَظَمِ مَحَلٍ فِي الْإِسْلَامِ، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے اسلام میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَهْلَ الْبَدْرِ وَأَهْلَ بِيعَةِ رضوان، اور اسی طرح اصحاب بدر اور اصحاب بیعت و رضوان ہم توقیر بھی کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ 10 مبشرہ کون ہیں؟ یہ ذہن میں رکھ لیں، وہ 10 صحابہ جن کا ایک ہی مجلس میں نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جنتی ہیں۔ وہ 10 کون ہیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3747، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ آپ نے 10 کا نام لے کر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک بیٹی نہیں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ نمبر 1 حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، یہ آپ کے 3 بیٹے ہیں، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ نے حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے حضرت عائشہ کا ذکر فرمایا ہے، آپ نے حسن اور حسین کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ نے اہل بدر، اہل بیت رضوان کا ذکر فرمایا۔ آگے بھی بات آئے گی صحابہ کرام کی، یہاں میں تھوڑی سی گفتگو عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 بیویاں نہیں، آپ کی 11 بیویاں ہیں۔ بوقت وفات آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت سیدہ خدیجہ بن خویلد، حضرت سیدہ زینب بنت جاش، حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ، حضرت سیدہ سودا بنت زمع، حضرت سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر، حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث، حضرت سیدہ صفیہ بنت حیی، حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث، حضرت سیدہ عائشہ بنت ابی بکر، حضرت سیدہ ام سلمہ بنت ہند۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں۔ اور پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، ان کے شوہر علی، ان سے جو آپ کی اولاد ہے وہ 5 ہیں۔ حضرت سید حسن ابن علی، سید حسین ابن علی، حضرت سید محسن بن علی، حضرت زینب بنت علی، حضرت ام کلثوم بنت علی، یہ 5 ہیں جو حضرت علی کی اولاد ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ بدر بھی ہے، آپ کے یہاں بیعت رضوان بھی ہے، غزوہ خندق بھی ہے، غزوہ احد بھی ہے، غزوہ خیبر بھی ہے، اور بھی ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کم و بیش 1,24,000 کم و بیش ہیں۔ میں اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1,24,000 کم و بیش ہیں۔ حضرت نے تذکرہ فرمایا ہے یہاں عشرہ مبشرہ 10 کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، آپ نے ذکر فرمایا فاطمہ کا۔ آپ کی بیویاں 11 ہیں، آپ نے ذکر فرمایا خدیجہ اور عائشہ 2 کا۔ حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں 5 ہیں، آپ نے ذکر کیا حسن اور حسین 2 کا۔ اسی طرح مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ہیں، آپ نے ذکر کیا 2 کا، اہل بدر کا اور بیعت رضوان کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے حضرت شاہ صاحب اور بھی ذکر کریں گے، صدیق اکبر کی خلافت کا ذکر کریں گے، افضل الصحابہ ذکر کریں گے، صحابہ کے بارے میں ذہن کیا رکھنا چاہیے، عمومی صحابہ کا ذکر بھی فرمائیں گے، لیکن بطور خاص ان کا ذکر کیوں فرمایا ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سارے مبارک، مقدس اور جنتی ہیں، لیکن ان میں بطور خاص جو مقام عشرہ مبشرہ کا ہے وہ بقیہ کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ ساری امہات المومنین اور نہایت قابل احترام ہیں، لیکن ان میں جو مقام حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ کا ہے وہ بقیہ کا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں قابل احترام اور عظمت کے مقام پر ہیں، لیکن ان میں جو مقام حضرت فاطمہ کا ہے وہ باقی 3 کا نہیں ہے۔ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولاد قابل احترام ہے، لیکن ان میں جو مقام حسن حسین کا وہ بقیہ کا نہیں ہے۔ اسی طرح جتنی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں وہ سارے ہی قابل عظمت ہیں، ان میں شرکاء سب صحابہ قابل احترام ہیں، لیکن بطور خاص بدر اور بیعت رضوان یہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ بدر وہ اسلام کی بنیاد ہے کہ جس نے کفر کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا ہے، جو کفر کی پوری شوکت اور عظمت تھی نا وہ جنگ بدر نے توڑی۔ اور بیعت رضوان، یہ بات سمجھ لیں
صحابہ کرام نے جو بیعت الرضوان ہے اور حدیبیہ کے مقام پر بیعت ہے، یہ بیعت بنیاد ہے فتح مکہ کی، اور فتح مکہ بنیاد ہے پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے کہ بات اچھی طرح سمجھنے، غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں رہنا۔ حضرت شاہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے کس کا؟ عشرہ مبشرہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام میں سے یہ 10 صرف وہ ہیں کہ جن 10 کا ایک مجلس میں نام لے لے کر آپ نے فرمایا کہ جنتی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹی ہے کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا صحیح بخاری صفحہ نمبر 3714، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف، اس کو ناراض کیا مجھے ناراض کیا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے محبوبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی سب سے چہیتی بیٹی ہونے کی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اولاد میں سے آخری نشانی ہے۔ بیٹے بھی وفات پا گئے اور بیٹیاں بھی وفات پا گئی۔ جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو آپ کے سامنے اپنی ایک ہی بیٹی ہے، تو آپ سب سے زیادہ اسی سے پیار کریں گے نا، سب سے زیادہ اسی کا ذکر کریں گے نا۔ اس سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید بقیہ سے آپ کو پیار کم تھا، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی باپ کے 3 بیٹے ہوں وہ فوت ہو جائیں، کسی باپ کی 4 بیٹیاں ہوں ان میں 3 فوت ہو جائے، تو 7 اولادوں میں سے ایک ہو اور وہ بھی بچی ہو اور باپ کا بڑھاپا ہو، تو سب سے زیادہ اس کی توجہ کا مرکز وہ ایک ہی ہوگا نا، تو بار بار اسی کا ذکر کریں گے نا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک ہی ہے، اسی ایک ہی کا ذکر کریں گے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میرے بعد میری اولاد رہ گئی ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، اس کو دکھ نہ دینا، اس کا خیال فرمانا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ بقیہ اولاد سے پیار کم تھا، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک وجہ عرض کر دی ہے، سمجھ لیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ، ان کا مقام سب سے بڑھ کر۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ نے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 3815، آپ فرماتے ہیں خیر النسائها مریم و خیر النسائها خدیجہ، اپنے زمانے کی بہترین عورت مریم تھی اور خدیجہ کے دور کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ آپ کی دکھوں کی ساتھی ہیں، غموں کی ساتھی ہیں۔ جس سال خدیجہ گئی ہے تو آپ نے اس کو غم کا سال قرار دیا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ میں آپ کو بکرا بھی ذبح فرماتے تو خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں آپ گوشت بھیجا کرتے۔ حضرت خدیجہ کی بیٹی زینب، ان کے شوہر ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے گرفتار ہوئے۔ فیصلہ ہو گیا مشورے کے بعد کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے بطور فدیہ۔ تو حضرت زینب کے شوہر ابو العاص نے مکہ مکرمہ سے حضرت زینب کو پیغام بھیجا اور انہوں نے ہار بھیجا اپنا، وہ ہار بطور فدیے کے پیش ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہار پیش آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس ہار کو واپس کر دوں، کیوں؟ اس کو دے کر مجھے خدیجہ یاد آ رہی۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ہار اپنی بیٹی کو دیا تھا نا، مائیں نکاح کے موقع پر اپنا زیور دیتی ہے بیٹی کو تو دیا تھا۔ حضرت خدیجہ ایسی تھی، یعنی ایسی خاتون تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ اور چہیتی بیوی ہیں، وہ بھی کہتی یا رسول اللہ وہ کون سی خوبی جو خدیجہ میں تھی اور مجھ میں نہیں، آپ خدیجہ کو اتنا ذکر کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا جواب دیا خدیجہ کانت و کانت، عائشہ خدیجہ تو خدیجہ تھی نا، کیا خوبیاں بیان کرو۔ اس لیے حضرت نے بطور خاص خدیجہ کا ذکر کیا، حضرت عائشہ کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سے تو ایک کتاب لکھی جائے بھری پڑی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے، اور یہ الطبقات الکبریٰ لابن سعد باب ذکر ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اوتیت خلالا ما اوتیتھا امرات، مجھے اللہ پاک نے کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور بیوی کے حصے میں نہیں ہے۔ نمبر 1 فرمایا ملکنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 7 سنین، جب حضور نے مجھے اپنے نکاح میں لیا تو میں 7 سال کی تھی۔ اللہ، اور سبحان اللہ وَأَتَاهُ الْمَلَكُ بِصُورَتِي فِي كَفِّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، اور میرے نکاح سے پہلے آپ کے پاس فرشتہ میری تصویر لے کر آیا اور آپ نے نکاح سے پہلے میری تصویر کو دیکھا ہے۔ وَبَنَا بِي لِتِسْعِ سِنِينَ، اور میں 9 سال کی تھی اور رخصت ہو کے حضور کی بیوی بن گئی۔ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَلَمْ تَرَهُ امْرَأَةٌ غَيْرِي، میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، میرے علاوہ حضور کسی بیوی نے جبرائیل امین کو نہیں دیکھا۔ وَكُنْتُ أَحَبَّ نِسَائِهِ إِلَيْهِ، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ آپ کی محبوب بیوی تھی۔ وَكَانَ أَبِي أَحَبَّ أَصْحَابِهِ إِلَيْهِ، اور میرے والد صحابہ میں سے سب سے زیادہ حضور کے محبوب صحابی تھے۔ وَمَرَضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، اللہ اکبر، فمرضتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے جب مرض الوفات کے اندر تھے، اور آپ کی تیمارداری میں کرتی تھی۔ فقبض ولم یشہدہ غیری والملائکہ، فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یا میں تھی یا فرشتے تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت عائشہ کی تو خوبیاں اتنی زیادہ ہے، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فات 279 سنن ترمذی حدیث نمبر 3768، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، جو بندے جوانی میں فوت ہوں گے اور جنت میں جائیں گے ان کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے۔ اور اہل بدر اور اہل بیت رضوان، اہل بدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ الاحاد والمسانی حدیث نمبر 332، فرمایا ان اللہ عز وجل اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اہل بدر پر اللہ نظر فرمائی اور فرمایا تم جو بھی کرو میں نے تمہیں بخش دی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور بیت رضوان جامع ترمذی حدیث نمبر 3860، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرہ، جن نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ پھر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ وابو بکر الصدیق امام حق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور کے بعد خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق ہے، ثم عمر ثم عثمان ثم علی، پھر عمر پھر عثمان پھر علی، ثم تمت الخلافت وبعدہ ملک عزوز، پھر خلافت ان پر مکمل ہوگی جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ بادشاہت ہے، اور بادشاہت بھی ایسی جو بڑی سخت گیر ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خلافت راشدہ جسے ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو خلافت دینے کے بعد اللہ نے قرآن آیت استخلاف فرمایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، خود 4 صحابہ خلفائے راشدین، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ آگے پھر حضرت شاہ صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت عمر کا بطور خاص ذکر فرمایا اور وجہ بیان فرمائی، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم عمر، صحابہ کرام میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عمر ہے۔ اگلی بات سمجھیں، فرماتے ہیں ولا نانل افضلیت من جميع الوجوہ حتی تعم النسب والشجاع والقوہ والعلم وامثالها، ہم یہ نہیں کہتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں ہر اعتبار سے،
حتیٰ کہ نسب میں بھی اعلیٰ ہیں، شجاعت میں بھی اعلیٰ ہیں، قوت میں بھی، علم میں بھی، اور تمام صفات میں اعلیٰ ہے۔ فرمایا ہم یہ نہیں کہتے بل ہی بمعنی عظم نفع ہی فی الاسلام، فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اسلام کو فائدہ ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق سے ہوا، یہ وجہ ان کے افضل ہونے کی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو فائدہ حضرت عمر سے ہوا ہے۔ بات سن لیں پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ فامیر الامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے اصل امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ وزیرہ ابو بکر و عمر، اور ان کے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں، بے اعتبار الہمت البالغہ فی اشاعت الحق کے، اس لیے کہ ان نے پوری طاقت استعمال کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں۔ فإن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، دو حیثیتیں۔ ایک حیثیت کیا ہے؟ وجہ یاخذ عن اللہ، آپ اللہ سے لیتے ہیں علم، شریعت، عمل، ووجہ یؤتی الخلق، اور دوسری حیثیت کہ آپ مخلوق کے حوالے کرتے ہیں علم اور عمل اور سب کچھ۔ وَلَهُمَا فِي الْإِعْطَاءِ لِلْخَلْقِ تَعْلِيفًا لِلنَّاسِ وَجَمْعًا لَهُمْ وَتَدْبِيرًا لِلْحَرْبِ يَدٌ أُقْتُولًا۔ حضرت ابو بکر اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں اللہ سے لینے میں نہیں، بلکہ آپ ان کے ساتھ شریک ہے امت کو نفع پہنچانے میں۔ حضور کی دو حیثیت ہے نا، ایک ہے اللہ سے لینا، ایک ہے امت کو دینا۔ تو اللہ سے لینے میں تو حضور یکتا ہے، لیکن امت کو دینے میں انہوں نے جتنا حضور کا ساتھ دیا کسی اور کس کی مثال نہیں ہے۔ نمبر ایک، مخلوق کو دیا اور لوگوں کو دین پر طرف متوجہ کیا، جو لوگوں کو دین پر جمع کیا، اور جنگی تدابیر اختیار کرنے میں ان کا جو ہاتھ ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ من جمیل وجوہ کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، اب اگر ہم دیکھیں بھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے زیادہ افضل کون ہے خوبصورتی میں؟ اب نام اور آئے گا۔ سب سے زیادہ افضل کون ہے قرآن پڑھنے میں؟ اب نام اور آ جائے گا۔ سب سے زیادہ افضلیت کس کو حاصل ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ پہلے جانے میں؟ تو نام اور آ جائے گا۔ وہ صحابی بتائیں کہ جس کا نام قرآن کے اندر ہو، وہ اور آ جائیں گے۔ وہ صحابی بتائیں جو وحی کو لکھتا ہو، تو نام اور آ جائیں گے۔ وہ صحابی بتائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو، تو نام اور آ جائے گا۔ مقصد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو جب افضل کہتے ہیں ہر اعتبار سے نہیں، بھائی ان کا نام بھی قرآن میں، نام قرآن میں نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی مکہ سے پہلے مدینہ وہ گیا، وہ نہیں گیا، تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جتنا دین کو نفع ان سے ہوا ہے اس کی مثال نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے دین کی اشاعت کے اندر۔ وَنَكُفُّ أَلْسِنَتَنَا عَنْ ذِكْرِ صَحَابَةِ رضی اللہ عنہم إِلَّا بِخَيْرٍ وَهُمْ أَئِمَّتُنَا وَقَادَتُنَا فِي الدِّينِ وَسَبُّهُمْ حَرَامٌ وَتَعْظِيمُهُمْ وَاجِبٌ۔ کہتے ہیں ہم اپنی زبان کو صحابہ کے بارے میں استعمال کریں گے تو صرف اور صرف خیر پھیلانے کی، کبھی ان کا عیب بیان نہیں کریں گے، اور وہ ہمارے آئمہ ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، اور ان کو گالی دینا حرام ہے اور ان کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ یہاں حضرت نے جو ذکر فرمایا ہے میں چند ایک حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں الفقہ الاکبر میں، نتولاہم جمیعا ولا نذکر احدا من اصحاب رسول اللہ الا بخیر، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور جب بھی کریں گے ذکر خیر ہی کریں گے۔ عقیدہ طحاویہ امام طحاوی فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے پیار کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی ایک کے حق میں نہ آگے بڑھتے ہیں، شان بڑھاتے ہیں، نہ گھٹاتے ہیں، نہ ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو ان سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور جو ان کا تذکرہ بغیر خیر کے کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم ان کا تذکرہ خیر ہی کرتے ہیں، وَنَرَى حُبَّهُمْ دِينًا، ہم ان کی محبت کو دین سمجھتے ہیں، وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، ایمان سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں، وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ان سے بغض کو کفر سمجھتے ہیں، نفاق سمجھتے ہیں اور سرکشی شخص سمجھتے ہیں۔ امام نجم الدین النصفی رحمہ اللہ فات 537 العقائد النصفیہ میں لکھتے ہیں وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کا جب بھی ذکر کریں خیر کے ساتھ کریں۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2540، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں نازیبا جملہ مت کہنا، نہ مناسب لفظ مت کہنا۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا، اگر تم ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو میرے صحابی کے ایک مد یعنی تھوڑے سے جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری، شعب الایمان حدیث نمبر 1511، فرماتے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو کبھی بھی تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ میں تفصیلاً بات اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مقام والی فائل میں کر چکا ہوں کہ صحابہ پر تنقید کی دو صورتیں ہیں، یا عقیدہ اور یا عمل، دونوں ناممکن ہے۔ اگر عقیدہ پر تنقید ہو اور درست ہو وہ صحابی نہیں ہوتا، اور اگر عمل کی بنیاد پہ تنقید ہو تو ہم نے عمل کی بنیاد ان کو صحابی مانا ہی نہیں۔ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِمَا فِيهِ مِنْ نَفْيِ الصَّانِعِ الْقَادِرِ المختار او عبادت غیر اللہ۔ ہاں ایک درمیان میں بات رہے گی، سن لیں، اگر کوئی شخص صحابی کو گالی دے اور حلال سمجھ کر دے تو مسلمان نہیں رہتا، اور اگر ان کو گالی دینا حرام سمجھتا اور پھر گالی دے تو پھر وہ فاسق ہوتا۔ دونوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی شیخین کو یا صحابہ کو حلال سمجھ کر گالی دینا یہ تو کفر ہے، لیکن حرام سمجھ کر گالی دینا یہ کفر نہیں، یہ فسق ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ لیں۔ وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِمَا فِيهِ مِنْ نَفْيِ الصَّانِعِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ أَوْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ أَوْ إِنْكَارِ الْمَعَادِ وَالنَّبِيِّ وَسَائِرِ ضروریات الدین، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے جب تک ان میں کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جس سے صانع قادر مختار ذات کی نفی لازم نہ آئے، یا غیر اللہ کی عبادت کا صدور ہو، یا اور حشر نشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ضروریات دین کا انکار، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار پایا جائے۔ اس کو ذہن نشین فرما لے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ کو ہم مسلمان کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ کیا مطلب؟ اگر اہل قبلہ ہو اور گناہ کرے تو مسلمان ہی ہوگا، لیکن اگر کسی عقیدے کا انکار کر دے تو پھر اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ اہل قبلہ اس کو کہتے ہیں جو دین کے تمام عقائد کو مانتا ہو، اسے نہیں کہتے جو صرف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بھی اہل قبلہ ہے، کیوں؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اہل قبلہ شریعت کی اصطلاح ہے جس کا معنی ہے ضروریات دین، یعنی دین کے عقائد کو مانتا ہو۔ چنانچہ مولانا عبدالعزیز فرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری النبراس شرح العقائد میں لکھتے ہیں معناہ اللغوی من یصلی الی الکعبہ او یعتقدها قبلہ۔ لغوی معنی کیا ہے؟ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا کعبہ کو قبلہ مانے، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فی اصطلاح المتکلمین من یصدق بضروریات الدین ای الامور التي علم ثبوتها فی الشرع واشتہر، اس کو اہل قبلہ کہتے ہیں جو ضروریات دین کا اقرار کرے، تصدیق کرے۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شریعت میں ثابت ہوں اور مشہور ہوں۔ فمن انکر شیئا من ضروریات کحدوث العالم وحشر الاجساد وعلم اللہ سبحانہ بالجزئیات وفرضیت الصوم والصلاة والصوم لم یکن من اہل القبلہ ولو کان مجاہدا فی الطاعات۔ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرے، عالم کو کہ جی وہ یہ شخص کہتے کہ نہیں، عالم کو قدیم مان لے، عالم کو قدیم مان لے۔ نمبر 2 وہ کہتا ہے کہ نہیں دوبارہ اجساد کو نہیں اٹھایا جائے گا، اس کا وہ انکار کر دے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے علم بالجزیات کا انکار کر دے، یا نماز اور روزے کے فرض ہونے کا انکار کر دے، پر میں اہل قبلہ نہیں ہے، خواہ جتنی عبادتیں بھی کرتا رہے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاشَرَ شَيْئًا مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيبِ، اسی طرح وہ شخص کہ جو ان چیزوں کا اقرار کر لے جس کا اقرار نہیں کرنا چاہیے، جیسے سجود صنم۔ اب پتھروں کی پوجا کرنا انکار کرنا چاہیے نا، وہ نہیں انکار کرتا، یا
وَالْإِهَانَ بِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ کسی شرعی امر کی توہین نہیں کرنی چاہیے، وہ توہین کرتا ہے، بل استہزاء مذاق اڑاتا ہے، فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ یہ شخص اہل قبلہ میں سے نہیں ہے۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ واجب وَالشَّرْطُ أَلَّا يُؤَدَّى إِلَى الْفِتْنَةِ وَأَنْ يُظَنَّ قبولُهُ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے، شرط کیا ہے؟ اس سے فتنہ برپا نہ ہو اور اس کا اندیشہ ہو، گمان ہو کہ لوگ میری بات کو قبول کر لیں گے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور یہ ہو کہ لوگ میری بات قبول نہیں کریں گے تو اب بندے کو خاموش رہنا چاہیے۔ میں گزارش کیا کرتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے چند چیزیں ملحوظ رکھیں۔ نمبر 1، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس نے کرنا ہے؟ نمبر 2، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کو کرنا ہے؟ نمبر 3، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس وقت کرنا ہے؟ نمبر 4، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس جگہ کرنا ہے؟ نمبر 5، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس قدر کرنا ہے؟ یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، کون کرے؟ یہ اس شخص کرنا چاہیے جس کو مسئلے کا صحیح علم بھی ہو، وہ مخلص بھی ہو اور اس بندے کے اندر حکمت اور تدبر بھی ہو، اس بندے کو کرنا چاہیے، دوسرے بندے کو نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ کس کو کرنا چاہیے؟ ایسے بندے کو کریں کہ جو بندہ نصیحت کو سمجھتا ہے، وہ آپ کی بات کو لینے کے لیے تیار ہے۔ نمبر 3، کس وقت کرنا چاہیے؟ مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک بندہ غصے کے اندر ہے، ہم اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، ایک بندہ مجمع کے اندر ہے اور بڑا ہے، اس کی عزت نفس ہے، وہ نہیں قبول کرے گا۔ قرآن کریم کے اندر وَكُلٌّ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلٌ بَلِيغٌ، میں اس پہ دلائل نہیں دے رہا، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ مقام کی مناسبت کہ جگہ ایسی ہو جہاں پر نصیحت سے اصلاح مقصود ہو۔ اب پورا مجمع لگا ہوا ہے گانے کا، ننگا ڈانس ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے اور وہاں جا کر آپ یہ تقریر شروع کریں گے تو بتائیں ایک تماشا بن جائے گا اور ممکن ہے جان چلی جائے۔ نمبر 5، کس قدر کرنا چاہیے؟ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے یہاں کون سی بات کہنی ہے اور میں نے کون سی بات نہیں کہنی۔ بس اوقات آپ ساری بات کہیں گے تو بندہ قبول نہیں کرے گا، تھوڑی بات کو جتنی قبول کرتا ہے دوسری بات بعد میں کہہ دو۔ اسی طرح وقت کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم نے کس جگہ کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں میں نے عرض کی ہیں جس کو سامنے رکھیں گے تو امر بالمعروف کا فائدہ ہوگا، وگرنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ فہذی عقیدتی ادین اللہ تعالی بہذا ظاہرا و باطنا والحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ میرا عقیدہ ہے، اسی پر کاربند رہتے ہوئے میں ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوں، ابتدا اور انتہا میں اور ظاہر اور باطن میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں 6 کتب پڑھیں گے۔ نمبر 1 العقائد الاسلامیہ جو میری کتاب ہے، نمبر 2 کتاب العقائد جو کہ میری کتاب ہے، اور نمبر 3 العقیدۃ الحسنہ جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور نمبر 4 العقائد النصفیہ علامہ نصفی رحمہ اللہ کی، نمبر 5 العقیدۃ الطحاویہ حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کی، اور نمبر 6 الفقہ الاکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ابھی یہ کتاب آج ہم نے العقیدۃ الحسنہ ختم کی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم ہفتے سے دوسری کتاب چوتھی کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقائد پڑھنے کی، عقائد سمجھنے کی، عقائد محفوظ رکھنے کی اور امت کے ہر فرد تک عقائد کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ ہم سب کو عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، محفوظ رکھنے کی
اور اخلاص کے ساتھ امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس عقائد والی محنت کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ کریم جو ہماری خواہش ہے اور محنت ہے کہ اے اللہ پورے عالم میں ایسے مراکز ہم سے قائم کروا دے جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دار افتاح ہوں، اور اے اللہ وہ تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ ہوں۔ ایسے افراد اے اللہ تو تیار کروا دے جو عقائد کو بتانے میں متکلم ہوں، مسائل بتانے میں مفتی ہوں، اور اے اللہ وہ تزکیہ نفس کے اندر مربی ہوں، اور اے اللہ ایسی کتب تصنیف کروا دے اے اللہ جو امت کی دینی رہنمائی کریں، دینی ضرورتوں کو پوری کریں۔ اے اللہ اس کے لیے مجھے اور میرے ساتھ کام کرنے والی پوری جماعت اور تمام افراد کو اللہ تو اپنی شان کے مطابق اجر دے۔ اے اللہ مجھے اور سننے والے ہر فرد کو، مرد اور عورت کو اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو قبول فرما۔ اے اللہ کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت عافیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں صحت عطا فرما، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمہارے اسباب ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔